علی، حسن، ساجد اور فیصل چاروں گہرے دوست تھے۔ ان کی دوستی اسکول کے دنوں سے تھی جو وقت کے ساتھ اور گہری ہو گئی۔ ایک پرانی حویلی کے سامنے انہوں نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد کیا۔ وہ سب ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل رہنے کا پختہ وعدہ کرتے تھے۔ علی کو ہمیشہ نئے اور خطرناک مہم جوئی کا شوق رہتا تھا۔ وہ اکثر عجیب و غریب جگہوں کو تلاش کرنے کی باتیں کرتا تھا۔ حسن سب میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط دوست تھا۔ وہ علی کی خطرناک باتوں پر اکثر پریشان ہو جاتا تھا۔ ساجد زیادہ تر فیصلوں میں علی کا ساتھ دیتا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ اسے علی کی طرح خطروں سے کھیلنے میں مزہ آتا تھا۔ فیصل بہت کم بولتا تھا مگر سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں اکثر کچھ پوشیدہ دکھ بیان کرتیں۔ جویز ایک سرد رات علی نے سب کو ایک پراسرار جنگل جانے کا کہا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا مگر اس کی ضد سب جانتے تھے۔ حسن نے علی کی اس بے وقوفی پر شدید غصے کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ ایسے خطرے مول لینا دوستی کی علامت نہیں۔ ساجد نے دونوں کو ٹھنڈا کیا اور سمجھداری سے بات کی۔ اس نے کہا کہ وہ صرف کنارے تک جا کر واپس آ جائیں گے۔ فیصل نے صرف سر ہلا کر جانے کی خاموش رضامندی دے دی۔ وہ سب کی بات مانتا تھا کیونکہ وہ سب کی خوشی چاہتا تھا۔ رات کے سناٹے میں انہوں نے جنگل کی جانب سفر شروع کیا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ایک تیز آواز آئی جیسے کوئی قریب سے گزرا ہو۔ سب کے چہروں پر پہلی بار خوف واضح طور پر نظر آیا، یہاں تک کہ علی کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں آواز کی سمت دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ اصل راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ سب نے غصے سے علی کی طرف دیکھا کیونکہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ حسن نے علی کو خوب برا بھلا کہا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ اس کی خطرناک عادت ہمیشہ انہیں مشکل میں ڈالتی ہے۔ ساجد نے پہلی بار کہا کہ علی کا ساتھ دے کر اس نے غلطی کی۔ اس کے اعتراف نے علی کو بہت دکھ پہنچایا۔ فیصل نے پہلی بار اونچی آواز میں سب کو خاموش رہنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ اب جھگڑنے کا وقت نہیں بلکہ باہر نکلنے کا سوچو۔ انہیں زمین پر ایک قدیم نقشہ ملا جو ایک غار کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ علی نے غار کو دیکھنے کا فیصلہ کیا اور ساجد اس کے ساتھ ہو لیا۔ حسن نے صاف انکار کر دیا اور وہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے غصے میں کہا کہ وہ دونوں اسے بزدل سمجھ کر جا رہے ہیں۔ چاروں دوست دو گروہوں میں بٹ گئے۔ دوستی کا بندھن ٹوٹتا نظر آیا۔ پہلی بار ان کے درمیان محبت کی جگہ غصے اور انا نے لے لی۔ علی اور ساجد غار کے اندر داخل ہوئے جہاں گہرا اندھیرا تھا۔ انہیں وہاں صرف پرانی کتابیں اور کچھ بے قیمت چیزیں ملی۔ اچانک غار کے من سے ایک تیز چیخ کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ حسن اور فیصل کسی خطرے میں ہے۔ انہوں نے فوراً وہ سب کو چھوڑ کر واپس دوڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت انہیں صرف اپنے دوستوں کی فکر تھی۔ انہیں باہر حسن زخمی حالت میں ملا جسے کوئی چوٹ لگی تھی۔ فیصل نے بتایا کہ ایک جنگلی جانور نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ علی اور ساجد نے فوراً حسن کو سنبھالا اور اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ غصہ اور ناراضگی ایک لمحے میں پیار اور فکر میں بدل گئی۔ حسن نے روتے ہوئے علی سے سخت باتیں کہنے پر معافی مانگی۔ علی نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اسے اتنی ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فیصل نے سب کو ایک دوسرے سے دور ہونے پر ڈانٹا۔ اس نے یاد دلایا کہ ان کا سب سے پہلا وعدہ ہمیشہ ساتھ رہنا تھا۔ چاروں دوست ایک بار پھر ایک ہو گئے اور مل کر راستہ تلاش کیا۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی وہ جنگل سے باہر نکل آئے۔ اس مہم جوئی نے ان کی دوستی کو مزید مضبوط اور پکا کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت اور اہمیت کو دوبارہ سمجھا۔ پرانی حویلی کے پاس واپس آ کر انہوں نے نئے سرے سے وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی خوف یا غصہ ان کی دوستی کو نہیں توڑ سکے گا۔